بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ گورنمنٹ کالج فار ویمن ایف بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی سے آپ کی نفسیات کی ٹیچر سمینہ اشرف آپ سے مخاطب ہے۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ چھٹیاں گزر گئی ہیں، امید ہے آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ اب ہم دوبارہ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ چھٹیوں سے پہلے ہم نے دوسرا چیپٹر کمپلیٹ کر لیا تھا، تو آج ہم تیسرا چیپٹر شروع کریں گے اور وہ اس کا نام ہے سماجی نفسیات یعنی سوشل سائیکالوجی۔ سماجی نفسیات سے کیا مراد ہے؟ نام سے جو تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نفسیات کی وہ شاخ ہے جس کا تعلق سماج کے ساتھ ہے۔ سماج کہتے ہیں معاشرے کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سماجی نفسیات کی وہ شاخ ہے جو کہ انسان کا مطالعہ اس کے معاشرتی ماحول کے حساب سے کرتی ہے، یعنی انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کس طرح متاثر ہوتا ہے، وہ اپنے معاشرے سے کس طرح متاثر ہوتا ہے، وہ معاشرے کو کس طرح متاثر کرتا ہے وغیرہ۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرد کا ایک اکیلے فرد کا اس کے گروہ کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نفسیاتی اور معاشرتی رویے کیا ہوتے ہیں اور وہ کیسے بنتے ہیں۔ اسی طرح ہم رائے عامہ کو اس میں اسٹڈی کرتے ہیں، تعصب کیوں بنتا ہے اور اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، قیادت کیسے پیدا ہوتی ہے، اچھے لیڈر کیسے بنتے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور وہ گروپ کو کیسے متاثر کرتے ہیں، انسان کا سماجی کردار کیسے بنتا ہے، ہجوم یعنی جب لوگ بہت زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے کردار میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا مطالعہ سائنسی نقطۂ نظر سے کرنا معاشرتی نفسیات یا سماجی نفسیات کہلاتا ہے۔ نفسیات کی اس شاخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماحول کے ساتھ جب فرد تعلق قائم کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے کردار میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرد کے گروہ پر کیا اثرات ہوتے ہیں اور گروہ کے فرد کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک انسان گروہ کے اندر ہوتا ہے تو اس کی نفسیاتی کیفیت کیسی ہوتی ہے، اور جب وہ گروہ سے علیحدہ ہوتا ہے تو اس کی نفسیاتی کیفیت میں کیا فرق آتا ہے۔ یہ سب کچھ اسٹڈی کیا جاتا ہے اور اس پر بحث کی جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے فرد کے سماجی کردار کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ سماجی نفسیات کا ایک اہم موضوع یہ ہے کہ گروہ کے افراد میں مسابقت یعنی مقابلہ کس طرح ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، اور تعاون کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ کسی سماج میں اقدار کیسے بنتی ہیں اور وہ کس طرح ترقی پاتی ہیں، پرانی اقدار کیسے ختم ہوتی ہیں، اس کی جگہ نئی اقدار کیسے پیدا ہوتی ہیں وغیرہ۔ اس کے علاوہ گروہی نفسیات میں یہ اسٹڈی بھی کیا جاتا ہے کہ قیادت کیسے پیدا ہوتی ہے، یعنی جب کوئی گروہ ہوتا ہے تو اس میں عموماً کوئی نہ کوئی شخص اس کا لیڈر یا قائد کی شکل میں ابھر کر سامنے آتا ہے۔ تو وہ کیا عوامل ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ لیڈر بن جاتا ہے، اس میں کون سی ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ لوگ کسی دوسرے کو لیڈر نہیں بلکہ اس کو اپنے لیڈر کے طور پر مانتے ہیں۔ سماجی نفسیات کی ایسی شاخ ہے جس میں ایک انسان کی شخصیت پر دوسرے لوگوں کے اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور یہ اثرات دوسرے لوگوں کے حقیقی بھی ہو سکتے ہیں اور تصوراتی بھی ہو سکتے ہیں۔ حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ سچ مچ آپ کے سامنے کوئی دوسرے لوگ موجود ہوں اور ان کی وجہ سے آپ اپنے کردار کو بدل لیں، اور تصوراتی کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ سوچ کر کہ کوئی دوسرا شخص یہاں آنے والا ہے آپ کے کردار میں تبدیلی پیدا ہو جائے۔ مثلا مہمان آنے والے ہیں تو آپ ایک دم سے اٹھ کر کوئی نہ کوئی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں خواہ کوئی شخص موجود ہو یا وہ ابھی آنے والا ہو، دونوں صورتوں میں اس کے انسان کے کردار پر اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کا مطالعہ سماجی نفسیات میں کیا جاتا ہے۔ سماجی نفسیات میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے گروہ سے بغاوت کیسے کرتے ہیں اور وہ گروہ کے اصولوں کو مانتے کیسے ہیں۔ کچھ لوگ گروہ کے اصولوں کے مطابق چلتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اس سے بغاوت کرتے ہیں۔ تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ دونوں قسم کے لوگ کیوں اور کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ سماجی نفسیات کا اہم موضوع فرد کے معاشرتی کردار کا تجزیہ کرنا ہے، یعنی معاشرے میں رہتے ہوئے اس کا جو کردار ہے۔ معاشرتی نفسیات پر سب سے پہلے میکڈوگل نے 1908 میں ایک کتاب تحریر کی۔ اس کتاب میں اس نے سماجیت یعنی سوشلائزیشن اور سماجی مسائل یعنی سوشل پرابلمز کے اوپر گفتگو کی۔
تو یہ سماجی نفسیات کا ایک چھوٹا سا تعارف تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی نفسیات کی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے واٹسن نے کو کس طرح سے میں کہا اس کو کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے۔ انسانی تعامل یعنی پرسنل انٹریکشن کے سائنسی مطالعے کا نام ہے۔ واٹسن کی اس تعریف میں انسانی تعامل یعنی پرسنل انٹریکشن کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ تعامل کا مطلب ہے ایک دوسرے کے اوپر عمل کرنا، یعنی ایک دوسرے کو متاثر کرنا۔ انسانی تعامل سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے مل جل کر اس طرح سے عمل کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں، تو اس کو ہم انسانی تعامل کہیں گے۔ اس کے بعد جونز اور جیرلڈ کی تعریف کے مطابق سماجی نفسیات فرد کے کردار کا مطالعہ سماجی مہیجات کی موجودگی میں کرتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت آسان فہم تعریف ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ نفسیات فرد کے کردار کا مطالعہ کرتی ہے۔ سماجی نفسیات بھی فرد کے کردار کا ہی مطالعہ کرتی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اگر فرد کے کردار کا مطالعہ کہ سماجی نفسیات میں فرد کے کردار کا مطالعہ سماجی مہیجات کی موجودگی میں کیا جاتا ہے۔ مہیجات آپ جانتی ہیں مہیج کی جمع ہے، اور مہیج ہمارے ماحول میں کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں کسی نہ کسی لحاظ سے متاثر کرے، ہمارے حواس کو یا ہمارے دماغ کو، تو اس کو مہیج کہا جاتا ہے۔ مثلا ہمارے ارد گرد روشنیاں، آوازیں، یہ سب کی سب مہیجات کہلاتی ہیں۔ سماجی مہیجات سے مراد کیا ہے؟ سماجی مہیجات سے مراد دوسرے انسانوں کی آوازیں، دوسرے انسانوں کی باتیں، ان کا کردار جس کو ہم دیکھتے ہیں، جن سے ہم متاثر ہوتے ہیں۔ تو سماجی مہیجات کا انسان کے کردار پر کیا اثر ہوتا ہے، اس کا مطالعہ سماجی نفسیات کرتی ہے۔ اگلی تعریف ریون اور ریوبن کی دی ہوئی ہے۔ اس کے مطابق سماجی نفسیات اس امر کو سمجھنے اور واضح کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ فرد کے خیالات، احساسات اور کردار پر دوسرے افراد کیا اثرات مرتب کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو اس تعریف میں بھی وہی بات کی گئی ہے جو پہلی دوسری تعریفوں میں کی گئی تھی، صرف اس میں الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، اور اس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ایک انسان کے اندر جو بھی خیالات اور احساسات اور پیدا ہوتے ہیں اور جو اس کا کردار ہوتا ہے، یعنی جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، ان سب کے اوپر دوسرے لوگوں کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وارچل اور کوپر کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے مطابق سماجی نفسیات یہ دیکھتی ہے کہ افراد سماجی صورتحال سے کس طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شیور کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کے مطابق سماجی نفسیات ان عوامل کو سائنسی انداز میں زیر بحث لاتی ہے جس سے کسی فرد کا سماجی کردار وقوع پذیر ہوتا ہے۔ کریچ اور کرچ فیلڈ کے مطابق سماجی نفسیات معاشرے میں فرد کے کردار کی سائنس ہے۔ اس کے بعد نیو کام کی ڈیفینیشن ہے۔ نیو کام کے مطابق سماجی نفسیات وہ علم ہے جو گروہ میں افراد کا مطالعہ ان کے رویے، اعتقادات اور کردار کے حوالے سے کرتا ہے۔ بیرن اور بائرن کے مطابق سماجی نفسیات فرد کے کردار، رویوں، تجربات اور اعتقادات کے مطالعے کا نام ہے جو افراد کے ساتھ تعامل کی صورت میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تو طالبات، یہ مختلف ماہرین کی دی گئی سماجی نفسیات کی تعریفیں تھیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان تمام تعریفوں میں تقریباً ایک ہی بات کہی گئی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ سماجی نفسیات میں فرد کے کردار کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ فرد کے ارد گرد کا سماجی ماحول اس کے کردار کو کیسے متاثر کرتا ہے۔